آج میں آپ کے ساتھ ایک عاشق درود کا خواب شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی، مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور بالخصوص وہ عاشقان رسول جو چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی بے مقصد نہ ہو، ہم دین متین کی خدمت کا یا درود پاک کی خدمت کا ایسا کام کر جائیں، صدقہ جاریہ کا ایسا کوئی کام کر جائیں نا کہ جب ہم مر کر قبر میں جائیں نا تو لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں اور درود پاک پڑھ رہے ہوں، اور ہماری جو قبر ہے وہ درود پاک کے نور سے روشن اور منور ہو، اور ہمیں قبر میں بھی مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے، اور وہ بہترین صدقہ جاریہ ہو نا۔ تو اس آڈیو کو، اس وائس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ ساری زندگی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ عاشق درود نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا میرج ہال ہے، اور بہت زبردست سجاوٹ وہاں کی گئی ہے، لیکن اس سجاوٹ میں ایک اہم چیز کا جو بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے، وہ یہ ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میرج ہال تو بہت سجا ہوا، لیکن اس سجاوٹ میں ہر پلر پر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ درود پاک کا مبارک پوسٹر لگا ہوا ہے۔ جو ہم درود پاک کا پوسٹر ہے نا ہمارا، جسے پڑھنے کے بعد بے شمار عاشقان رسول نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، جو کم و بیش 45,000 کے تعداد سے زائد تعداد میں مختلف سٹائل میں چھپ چکا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ بہت بڑا میرج ہال، اور وہاں بہت سجاوٹ ہے، خوبصورتی ہے، اور اس میں ہر پلر پر درود پاک کا پوسٹر لگا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کہ جو باراتی آئیں، جو شادی میں آئیں، تو ایک ذہن لے کر جائیں کہ ہم نے زندگی میں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ اب اس پوسٹر میں کیا ہے؟ اس میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، درود پاک کے ڈفرنٹ سیکھے لکھے ہیں، اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا گیا ہے۔ اب اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا میرج ہال، اور پھر ہر پلر پر کیا دیکھتے ہیں کہ درود پاک کا پوسٹر لگا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آئے تو ٹیبل اگر کوئی بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی محروم نہ ہو، سب جو ہے وہ اس کو پڑھیں، اور 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں، درود پاک پڑھنے کی نیت کریں۔ بھئی ایسا ایمان افروز خواب تو کوئی عاشق رسول ہی دیکھ سکتا ہے، کوئی عاشق درود ہی دیکھ سکتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں ان عاشق درود کو، ایک عرصے سے درود پاک کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور عرصہ گزر گیا درود پاک کی خدمت کرتے ہوئے، درود پاک کا کام کرتے ہوئے، درود پاک کی دعوت عام کرتے ہوئے۔ تو بڑی مجھے خوشی ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ چاہتے ہیں نا اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ پاک نے چاہا نا ساری زندگی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں یہ جو درود پاک کا مبارک پوسٹر ہے نا، اس کی میں آپ کو خاص بات بتاؤں، اور پھر جو اس کو لگاتے ہیں ان پر کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کم و بیش 45 یا 46,000 کی تعداد میں چھپ چکا ہے، اور پاکستان بھر سے عاشقان رسول اس کو فی سبیل اللہ ہم سے منگواتے ہیں، بغیر کسی ہدیے کے، معاوضے کے، اجرت کے، اور منگوانے کے بعد جو ہے وہ اپنے علاقے کے مساجد میں ٹیپ سے لگا دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، جس مسجد میں یہ پوسٹر ایک مرتبہ لگ جاتا ہے نا، پھر مہینوں سالوں لگا رہ جاتا ہے۔ عاشقان رسول مساجد میں آتے ہیں اور جو ہے اس پوسٹر کو پڑھتے ہیں، خود بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی درود پاک کی کثرت کا ذہن دیتے ہیں۔ پھر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی دعوت بہت عام ہوتی ہے۔ اچھا، جس نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، وہ کتنے سالوں تک درود پاک پڑھتا رہے گا؟ اب ظاہر ہے کہ 1 کروڑ درود پاک کو 6 ماہ سال میں تو نہیں پڑھنا، بعضوں کو 2 سال، بعضوں کو 3 سال، بعضوں کو 8 10 سال لگ ہی جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے ایک پوسٹر درود پاک کا لگایا، اور کسی ایک بندے نے بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لی، وہ جب تک درود پاک پڑھتا رہے گا نا، آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔ اور عموماً جب کسی مسجد میں درود پاک کا پوسٹر لگایا جاتا ہے تو مہینوں سالوں لگا رہ جاتا ہے، اور کتنے نمازی آتے جاتے ہیں، کتنے لوگ 1 کروڑ کی نیت کریں گے، تو لگانے والے کے لیے ہے نا زبردست صدقہ جاریہ۔ میں آپ کے ساتھ نا ایک عاشق درود جنہوں نے درود پاک کی پوسٹر کی خدمت کی، بہت لگائے، آپ ان کی بہار میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ سن کر آپ کو لطف آئے گا۔ مجھے نا ایک بھائی کی کال آئی، انہوں نے کہا جی آپ کا درود پاک کا پوسٹر ہم نے لگا دیکھا ہے مزار شریف پر، تو ہمیں یہ چاہیے، ہم بھی یہ لگانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل فی سبیل اللہ، آئیں اور لے جائیں۔ آئے اور لے گئے، انہوں نے پوسٹر لگائے۔ پھر انہوں نے نا مجھے کال کی، انہوں نے کہا جی ہم نا آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور درود پاک کے اس پوسٹر کا نا ایک مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی بالکل تشریف لائیں۔ ان دنوں فرصت تھی تو میں نے ان کو بلا لیا، تو آئے تو کہنے لگے جی میں نا اسکول ٹیچر ہوں، اور میں نے نا ایک شخص کا قرضہ دینا تھا 1,75,000 روپے، لیکن قرض نہیں اتر رہا تھا، بڑا پریشان تھا کہ کیسے صورت بنے گی۔ تو میں دربار شریف پر گیا، اور وہاں درود پاک کا آپ کا مبارک پوسٹر لگا دیکھا، تو میں نے دل میں نیت کی، میں نے عرض کیا میرے مالک، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں درود پاک بھی پڑھوں گا، 1 کروڑ درود پاک کی نیت بھی کرتا ہوں، اور 112 مساجد میں درود پاک کا یہ پوسٹر بھی لگاؤں گا، اتنا پیارا پوسٹر ہے، میرے مالک کرم فرما اور میرا قرض اتر جائے۔
کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کال کی، درود پاک کے پوسٹر لیے اور ابھی میں نے 3-4 ہی لگائے تھے، اور ان کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ جس کا میں نے قرضہ دینا تھا اس نے مجھے قرضہ ہی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! جب میں نے درود پاک کے اس پوسٹر کی یہ برکت دیکھی نا، تو میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ بھئی جب میں نے 3-4 پوسٹر لگائے ہیں، میری زندگی میں سکون آ گیا۔ میں نے جو مجھے اریٹیٹ کر رہا تھا، قرض کا تقاضا کر رہا تھا، اس نے مجھے قرضہ ہی معاف کر دیا۔ اگر میں ساری زندگی درود پاک کی دعوت آپ کروں، درود پاک کے پوسٹر لگاؤں، تو کتنی برکات مجھے ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ بس پھر میں نے یہ ذہن بنایا، اور پھر اس کے بعد میں اپنے جو دوست تھے، اسکول ٹیچرز تھے، ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی میں درود پاک کا پوسٹر میں نے یہ نا لگانا چاہتا ہوں اور چھپانا چاہتا ہوں کثیر تعداد میں، اور مساجد مساجد لگانا چاہتا ہوں۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ کتنا بابرکت پوسٹر ہے، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو سب کا ذہن بن گیا کہ بھئی یہ بالکل یہ صدقہ جاریہ کا کام ہم بھی مل کر کریں گے۔ سب نے پیسے اکٹھا کیے اور سب نے نا کم و بیش کوئی 6,000 یا 6300 یا 6,700 اس طرح کوئی تعداد مجھے یاد نہیں، پوسٹر چھپوائے۔ اور پھر ان عاشق درود کے کام دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کرونا کے ایام تھے، میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں نے مساجد مساجد جا کر خود لگانا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں صبح ہی ناشتہ کرتا اور جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا کہ مجھے دوپہر کا کھانا بھی دے دو، پھر میں اپنے دوست کو موٹر سائیکل پر بٹھاتا اور سارا دن ہم جا کر جو ہے وہ درود پاک کے پوسٹر لگاتے اور جگہ جگہ لگاتے مختلف مساجد میں، اور جو ہے وہ جہاں لگاتے ہم لکھ لیتے، اور پھر جو ہے میں لگاتا گیا اور ایک تعداد میں نے درود پاک کے پوسٹر لگائے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی، یعنی کہ وہ ان کی ظاہر ہے کہ اتنی بڑے خادم میں درود پاک کی اتنی خدمت، ملتان شہر میں انہوں نے درود پاک کے بہت پوسٹر لگائے، بہت پوسٹر لگائے ماشاءاللہ۔ تو ایک دن میرے پاس آئے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا جی ماشاءاللہ آپ نے درود پاک کی خدمت بڑی کی ہے، درود پاک کے پوسٹر بہت لگائے ہیں، اس کی برکات بے شمار آپ کو ملی ہوں گی، کوئی ایسی خاص برکت بتائیں کہ دل خوش ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ تو کہنے لگے جی الحمدللہ رب العالمین، اب تو حضور کا اتنا کرم ہے مجھ پر، درود پاک کی خدمت کی برکتیں مجھے یہ ملی ہیں کہ اب تو جس رات اس نیت کے ساتھ سو نا کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہونا، تو کرم ہوتا ہے اور حضور کی زیارت سے نوازا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول غور کریں، یاد رکھیے گا کہ یہ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب ہیں، لیکن ان سے بڑے خوش نصیب، زیادہ خوش نصیب وہ ہیں کہ جو درود پاک پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ حضور کی امت کو درود پاک پڑھاتے بھی ہیں، حضور کی امت کو درود پاک کی راہ پر لگاتے ہیں۔ دیکھیں حضور تو سب جانتے ہیں نا، حضور تو ساری کائنات کا اس طرح مشاہدہ فرماتے ہیں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو، حضور تو سب جانتے ہیں نا کہ ان کا کون سا امتی کیا کر رہا ہے، حضور کا کون سا غلام کیا کر رہا ہے۔ اب وہ کتنا خوش نصیب ہے، گویا کہ حضور نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ درود پاک پڑھ بھی رہا ہے، درود پاک پڑھا بھی رہا ہے، اور حضور کے امتیوں کو درود پاک کی راہ پر لگا رہا ہے۔ تو آپ سب بھی یہ مفت دیتے ہیں، ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں، صرف ڈاک خرچ لیا جاتا ہے، اور وہ بھی پوسٹ آفس 350 جو پوسٹ آفس والے چارجز لیتے ہیں، ایڈوانس لیتے ہیں، وہی صرف ہم لیتے ہیں آپ سے، اور جو ہے وہ آپ کو پوسٹر مفت دیے جاتے ہیں۔ بس آپ منگوائیں، اور آپ جہاں بھی موجود ہیں نا، آپ ایک مرتبہ اس کو منگوائیں ضرور انشاءاللہ، اور اللہ پاک نے چاہنا آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی انشاءاللہ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ بس ذہن میں یہ ہو کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، حضور کے امتیوں کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنانے کے لیے میں یہ پوسٹر لگا رہا ہوں۔ اور اپنی حاجت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ میرے مالک میری بیماری دور فرما، میری مشکل آسان فرما، میری فلاں حاجت پوری فرما۔ انشاءاللہ رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ درود پاک کی اس خدمت کی برکات ظاہر ہوں گی اور کرم ہو جائے گا۔ ہاں، وہ عاشقان رسول کے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو اس کو چھپا سکتے ہیں، اسے کثیر تعداد میں چھپائیں، بلکہ آپ ہمیں کہیں گے کہ تو ہم آپ کو اس کی اوریجنل فائل دیں گے، PDF اوریجنل، آپ اس کو چھپا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں چینجنگ کوئی نہیں کر سکتے آپ، اس کو اوریجنل فائل دیں گے، وہ آپ جو ہے وہ اپنے علاقوں میں بھی چھپا سکتے ہیں، اور یہاں اگر ہمیں کہیں گے تو ملتان شریف سے پورے پاکستان میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور یہاں میں کلیئر بتا دوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور اللہ پاک کے عزت و جلال کی قسم، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نا نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں، کہ تم کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شاید کچھ کما نہ رہے ہوں۔ تو الحمدللہ ایک عرصے سے درود پاک کی یہ خدمت کی جا رہی ہے، ایک عرصے سے درود پاک کے یہ پوسٹر چھپا جا رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ 1 روپیہ بھی اس میں سے ہم نے اپنی ذات پر یا ہمارے درود پاک کے کسی خادم درود پاک نے رکھا ہو، یا ہمارے درود پاک کی ٹیم کے کسی ممبر نے رکھا ہو۔ یہ خالصاً اللہ پاک کی رضا کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے درود پاک کی یہ خدمت، اپنی اور حضور کے امتیوں کی آخرت سنوارنے کے لیے یہ خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ نہیں چھپا سکتے، فی سبیل اللہ ہم سے منگوائیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے نا، اپنے مرحومین کے سال ثواب کی نیت سے، اپنی آخرت سنوارنے کی نیت سے نا، آپ اس پوسٹر کو چھپوائیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو 2 جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہوگی، اور نیکی کرنے کے بعد خوشی بہت ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ دنیا کا حقیر مال ہے، یہ چند سکے ہیں، ہم نے چھوڑ کر ہی جانا ہے، لیکن
اگر یہ کام آپ کے آ جاتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا سما بن جاتا ہے نا، یہ آپ کے لیے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ تو ڈسکرپشن میں نمبرز بھی دیے گئے ہوں گے، آپ اس نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ رہنمائی بھی کی جائے گی، گائیڈ بھی کیا جائے گا۔ اور ہمارے جو ایڈمن حضرات ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں گے تو جنہوں نے یہ آڈیو شیئر کی ہے ان سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور درود پاک کے پوسٹر کو چھپانے میں بھی انشاءاللہ جتنی ان سے مدد ہوگی یہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں میرے مالک جو بھی درود پاک کے پوسٹر چھپوائے یا ہم سے مفت منگوائیں، میرے مالک ان کی بے حساب مغفرت فرما، میرے مالک انہیں جہنم کے عذابات سے محفوظ فرما، میرے مالک جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس انہیں نصیب فرما، میرے مالک دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں ان کی دور فرما، ان کی دنیا اور آخرت میں عزتوں میں اضافہ فرما، اور مرنے سے پہلے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، اور حضور کے جلووں میں ہی ان کو موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک یہ دعا مجھ گنہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، اور یہ اللہ پاک جو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔